دو قسم دیا گفتگو ہوندی ہے نا جڑی میں اکثر اپنے دوستوں نال گفتگو کردا ہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن بھی دیتی ہے تے جڑی چیز حضور نے لوکاں نوں جڑی سی نا جڑی سکھائی ہے جڑی کہ قرآن جگہ جگہ تے مینشن کیتی گئی ہے کہ وہ نال قرآن پڑھ کے سناتا ہے تے نال تعلیم دیندے نے تے نال روحانی تعلیم بھی حضور عطا فرما دے سن وہ دا ذکر جگہ جگہ تے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہے سورہ جمعہ دے شروع میں کہ میں امیاں وچ اپنے رسول نوں بھیجیا یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور حکمت ہے نا حکمت علم القرآن تو ہو گیا وہ تو تعلیم ہے ظاہری لیکن جو حکمت ہے وہ ہے اندرونی علم جو اندر کے اندر ظاہری ایک تو ظاہری علم ہوتا ہے ایک باطنی علم ہوتا ہے جو باطنی علم ہے نا وہ ہے حکمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے تمام اپنے صحابہ کو عطا فرمائی ان کے اندر علم بھی تھا اور حکمت بھی تھی دونوں چیزیں تھیں تو عالم مولانا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں علوم موجود ہیں وہ عالم ہوتا ہے اور اسی ان قسم کے عالموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسے ہیں سمجھے نا ان لوگوں کے بارے میں وہ لوگ جن کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں علوم موجود ہیں وہ عالم ہے تو جتنے یہ ولی اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے وہ باطنی علم سے کی ہے انہوں کے اندر ظاہری علم بھی تھے اور باطنی علم بھی ظاہری علم جو تھا وہ اور انہوں نے کام لیا لیکن باطنی علم جو ان کی شاعری ہے نا یہ اندر کے علم سے ہے اور اسی لیے ان کو کلام الہی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے کیونکہ وہ باطنی علم سے پیش کرتے ہیں نا ساری چیزیں اپنے پاس سے تو نہیں کرتے جو جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں غوث قطب جنہوں نے شعر کہے ہیں اللہ کی شان کے اندر کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جنہوں نے گفتگو کی ہے وہ اپنے اندرونی علم کی بنیاد پہ انہوں نے ساری گفتگو کی اب قصیدہ بردہ شریف اٹھا کے دیکھ لیں حضرت غوث اعظم کا جو کلام ہے آپ قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں اور بے شمار لوگوں کے کلام جو ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں جو ولی اللہ ہوئے ہیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام آپ پڑھ کے دیکھ لیں یہ سارے جتنے بھی کلام ہیں نا ان کے اندر وہ روحانیت جو ہے نا وہ کار فرما ہے وہ علم ہے حکمت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے صحابہ سے پھر منتقل آیا سلسلہ کلام پھر ولیوں کے اندر آیا تھا صحابہ کے اندر تبع تابعین کے اندر آیا پھر اولیاء اللہ کے اندر آیا وہ چلتا جا رہا ہے وہ جو علم ہے نا جو کسی کو نصیب ہو جائے جس کو علم لدنی کہتے ہیں وہ اگر مل جائے تو پھر وہ اندر والی شاعری جو ہے نا وہ باہر آتی ہے ہم لوگ تو ویسے اوپر والی شاعری کرتے رہتے ہیں جو اندر کی شاعری یہ لوگ کرتے ہیں جیسے میاں محمد صاحب نے جو کلام کہے ہیں یہ گفتگو کی ہے ابھی ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس دنیا سے گئے ہوئے جیسے میں نے آپ کو کہا 1907 ایک سال 100 سال ہو گیا اس دنیا سے گئے ہوئے اور اس وقت دنیا جو تھی وہ کافی ترقی کر چکی تھی یہ نیا دور آ چکا تھا اس زمانے میں اور گاڑیاں ٹرین بھی آ چکی سارا کچھ لیکن ان کی جو شاعری جو ملتی ہے نا وہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے اندرونی علم کا جس کو حکمت قرآن نے کہا ہے کہ نبی نے حکمت بھی عطا کی اور قرآن کی تعلیم بھی کی وہ حکمت ہے